اس وقت ملک میں صرف کھودا کھودی چل رہی ہے، اور میں اتنی گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم پورا ہندوستان کھود کر کے دیکھ لو، تمہیں اس ملک کی مٹی میں کچھ ملے نہ ملے، لیکن جہاں بھی کھودو گے، جس جگہ بھی کھودو گے، انشاءاللہ اس جگہ ہمارے پرکھوں کی قبریں اور ہمارے پرکھوں کی ہڈیوں کے چوڑے تمہیں ضرور ملیں گے۔ کھنڈر دیار وفا کے کھود کر دیکھو، ہمارے نام کا پتھر ضرور نکلے گا۔ ہمارے پرکھوں کی قبریں بھی تمہیں فائدہ پہنچا رہی ہیں، ہمارے پرکھوں کی بنائی ہوئی عمارتوں سے دنیا کما رہی ہے اور کھا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آج پوری دنیا کا اگر آپ جائزہ لیں تو دوسرے ممالک جو ہیں اور پوری دنیا ریسرچ کر رہی ہے، تحقیق میں لگی ہوئی ہے، اور وہ آگے بڑھنے کے، ترقی کرنے کی وہ نئی نئی راہیں کھوج رہی ہے، نئے نئے طریقے ڈھونڈ رہی ہے۔ کوئی 50 سال آگے کا سوچ رہا ہے، کوئی 60 سال آگے کا سوچ رہا ہے، کوئی 100 سال آگے کا سوچ رہا ہے۔ چائنا وغیرہ ممالک کو دیکھ لیجئے، ایک واحد ملک ہمارا آپ کا ہے کہ جہاں آگے سوچنے کے بجائے 400 سال، 500 سال، 1000 سال پیچھے کا سوچا جا رہا ہے۔ اور آج ہمارے ملک میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو بابر نے کیا کیا تھا، اورنگزیب نے کیا کیا تھا، جہانگیر نے کیا کیا تھا۔ بس ہمارے ملک میں 1000 سال پیچھے ہمیں آپ کو آگے لے جانے کے بجائے ہمارے ملک میں ہمیں 10ویں صدی، 12ویں صدی اور 9ویں صدی میں لے جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت ملک میں صرف کھودا کھودی چل رہی ہے۔ ایک عجیب ماحول بنا ہوا ہے، بس کوئی بندہ منہ اٹھاتا ہے اور جا کر کے وہ کورٹ پہنچ جاتا ہے اور وہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ فلاں عمارت کے پیچھے، فلاں عمارت دراصل ایک مندر پہ بنی ہوئی ہے، وہ فلاں عمارت کسی کی نہیں ہے، وہ ہماری ہے۔ اور وہ اسے دعویٰ کرتا ہے، اور کورٹ بھی کمال کا ہے ہمارا، عدالتیں بھی کمال کی ہیں کہ اب تو یہ بھی گوارا نہیں کیا جا رہا ہے کہ کم سے کم دوسرے پکش کی باتیں تو ہم سن لیں، دوسری پارٹی کو دلیلیں، اپنی دلیلیں رکھنے کا موقع بھی تو دے دیں۔ یہ بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ بس ایک بندہ منہ اٹھا کے کورٹ پہنچا، اس نے کسی عمارت پہ دعویٰ کر دیا کہ یہ ہمارا مندر تھا، اور کورٹ نے فوراً حکم دے دیا کہ جاؤ بھائی سروے کرو، تحقیق کرو اور چھان بین کرو، اور کھدائی شروع ہو جاتی ہے صرف ایک دعوے کی بنا پر۔ اگر دعوے کی بنا پر ہی کھدائی کرنی ہے تو ایک بہت بڑے ہندی کے ودوان گزرے ہیں، وہ بودھ کے بھی بڑے ودوان تھے، ان کا نام ہے راہل سانسکرتیاین۔ آپ ان کی کتابیں پڑھیے، آپ ان کی اگر مانیں تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں، بھارت میں جتنے بڑے بڑے مندر ہیں، راہل سانسکرتیاین کا کہنا ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے مندر ہیں وہ سب بودھ ٹیمپلز تھے پہلے۔ بودھ ٹیمپلز کو توڑ کر کے یہ سارے مندر ملک میں ہمارے بنائے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کیدار ناتھ ہے، بڈری ناتھ ہے، سومناتھ کے بڑے بڑے مندر ہیں نا، یہ سب پہلے بودھ مندر تھے۔ تو بھائی اگر دعوے کی بنا پر ہی تمہیں کھدائی کرانی ہے تو کھودو، سب کو کھودیے نا، مسجد بھی کھودیے، مندر بھی کھودیے، اور میں کہتا ہوں آپ پورا ہندوستان کھود ڈالیے۔ آپ کو ہندوستان کو آگے تو لے نہیں جانا ہے، آپ تو 12ویں صدی میں ہمیں لے کے جا رہے ہیں نا، 10ویں صدی میں لے کے جا رہے ہیں نا، تو بھائی کھودو، اور ایک دو مسجد مندر نہیں، پورا ہندوستان کھود ڈالو، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اور راجستھان سے لے کر کے آسام تک کھودو، چپا چپا ایک ایک شہر، ایک ایک صوبہ کھودو، اور دیکھو اس ملک کی مٹی میں کیا کیا چھپا ہوا ہے۔ اور میں اتنی گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم پورا ہندوستان کھود کر کے دیکھ لو، تمہیں اس ملک کی مٹی میں کچھ ملے نہ ملے، لیکن جہاں بھی کھودو گے، جس جگہ بھی کھودو گے، انشاءاللہ اس جگہ ہمارے پرکھوں کی قبریں اور ہمارے پرکھوں کی ہڈیوں کے چوڑے تمہیں ضرور ملیں گے۔
खंडर दयारे वफा के खोद कर देखो, हमारे नाम का पत्थर जरूर निकलेगा। 400 साढ़े 400 साल 500 साल तक हमारे पुरखों ने यहां पर हुकूमत की है। और हमारे पुरखों ने जब यहां हुकूमत की ना, मुसलमानों ने हमारे मुल्क में, तो अंग्रेजों की तरह मुल्क को लूटा नहीं। इसको लूट करके यहां का कोहे नूर हीरा उठा करके वो इंग्लैंड नहीं लेकर के गए, बल्कि हमारे पुरखों ने जब यहां हुकूमत की तो मुल्क को लूटने के बजाय उन्होंने मुल्क को सजाया, इस मट्टी को आबाद किया और इसको संवारा। उन्होंने कभी ताजमहल बना करके सजाया, कभी लाल किला बना करके सजाया और कभी कुतुब मीनार बना करके सजाया। तरह तरह की अजीब व गरीब अजाइब से भर दिया पूरे हिंदुस्तान को। आलीशान इमारतें बना करके इसको, मुल्क को सोने की चिड़िया बना दिया उन्होंने। जब तक हमारे पुरखे इस दुनिया, इस मुल्क पे हुकूमत करते रहे, जब तक इस मुल्क को नवाजते रहे, देते रहे, और जब वो मर करके कब्र में पहुंच गए ना, तब भी मुल्क को महरूम नहीं किया। उन्होंने मुल्क को लावारिस नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के कमाने खाने का वो जरिया पैदा करके गए। आज भी लाल किला से 5 से 8 करोड़ तक के हर साल हमारे मुल्क के खजाने में जाता है। 20 से 25 करोड़ कमाई हर साल इंडियन हुकूमत के खजाने में जाती है। और ताजमहल देखने जाओ तो टिकट और मिलेगा, अगर अलग से लगेगा। वहीं पर अगर आप शाहजहां की कब्र देखने जाओ तो आपको टिकट अलग से लगेगा। तो हमारे पुरखों की कब्रें भी तुम्हें फायदा पहुंचा रही हैं। हमारे पुरखों की बनाई हुई इमारतों से दुनिया कमा रही है और खा रही है। हमारे पुरखों की कब्रों से खाओ और उनकी बनाई हुई इमारतों से कमाओ, उन्हीं का खा करके और फिर उन्हीं को गालियां दो, तो बताओ ये नमक हरामी नहीं तो और क्या है? उन्हीं को कोसते हो। उनकी बनाई हुई इमारतें आज लाखों लाख की आमदनी का जरिया बनी हुई हैं। तो हमारे पुरखों ने यहां पर 800 साल तक, 500 साल तक तकरीबन हुकूमत की है। आप पूरे हिंदुस्तान को खोद करके देख डालिए, जहां भी खोदोगे तुम्हें कुछ मिले ना मिले, कोई अलामत, कोई निशानी मिले ना मिले किसी चीज की, लेकिन हमारे पुरखों के हड्डियों के चूड़े तुम्हें जरूर मिलेंगे। और हम ही से तुम वफादारी का सबूत मांगते हो। बेटा, तुम्हारा इस जमीन से, इस धरती से रिश्ता सिर्फ जिंदगी तक के है। जब तक तुम जिंदा हो, तुम्हारा रिश्ता इस मुल्क से है, इस धरती से है। मर गए, जला करके खाक बना करके उड़ा दिए गए, तुम्हारा कोई नाम और पता तक नहीं, निशान तक नहीं। लेकिन हम तो वो हैं अपने मुल्क के सच्चे नागरिक और वफादार, कि जब तक जिंदा हैं इसी धरती पे रहते हैं, और जब मर जाएंगे तो मर करके भी अपनी इस धरती मां की गोद में सो जाते हैं। और हम ही से सवाल होता है कि तुम अपनी वफादारी का सबूत दो। तो मेरे भाई, आज जो हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है, खोदा खोदी का जो माहौल बना हुआ है, अभी देखिए संभल में जो मामलात हो रहे हैं, जिस तरह, मतलब देखिए कि एक बंदा विष्णु जैन नाम का एक वकील उठता है और जाकर के वो दावा करता है कि संभल की जो जामा मस्जिद है, ये मस्जिद दरअसल पहले मंदिर हुआ करती थी। और मतलब फिर क्या हुआ कि दूसरे बंदे का, दूसरी पार्टी को अपनी दलीलें रखने का मौका भी नहीं दिया गया। और यह वही विष्णु जैन है बदबख्त, कि जिसने सिर्फ संभल की शाही मस्जिद, जामा मस्जिद पर ही दावा नहीं किया, इसने ताजमहल पे भी दावा किया है कि यह पहले मंदिर था। इसने लाल किला पे भी दावा किया है। इसने भोजपुर पे भी केस दायर किया है। इसने कुतुब मीनार पे भी केस दायर किया है। और ये बदबख्त उठता और जाके कह देता है कि ये जो संभल की जामा मस्जिद है, ये पहले मंदिर हुआ करती थी। अब हमारा कोर्ट क्या करता है
کہ بجائے دوسرے پکش کی دلیلیں سننے کے، دوسرے پکش کو اپنی باتیں رکھنے کا موقع دینے کے، وہ فوراً حکم دے دیتا ہے کہ جاؤ، سروے ٹیم بھیج دیتا ہے کہ جاؤ اس کی چھانبین کرو اور چیک کرو، اس کی کھدائی کرو۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کورٹ ہے یا سنیما، یہاں پر انصاف ہوتا ہے یا ڈرامہ ہوتا ہے؟ بھائی یہ کون سا انصاف ہے کہ دوسری پارٹی کی باتیں سنے بغیر، اس کی دلیلیں سنے بغیر، ایک بندے کے فقط ایک دعوے کی بنا پر آپ نے سروے ٹیم لگا دی؟ اور بھائی چلو ٹھیک ہے، سروے ٹیم لگایا آپ نے، سروے ہو بھی گیا ایک دفعہ، لیکن دنگائیوں کا مقصد سروے کرانا اور مسجد مندر کی کھود کرنا اصل میں تھوڑی نہ ہے۔ ان کا مقصد تو لڑانا ہے، جھگڑے کرانا ہے، دنگا و فساد کرانا ہے۔ اس لیے ایک دفعہ سروے ہو بھی گیا شانتی پوروک طریقے سے، لیکن جب دیکھا کہ کوئی دنگا نہیں ہوا، کوئی فساد نہیں ہوا، تو اس سے ان کا دل نہیں بھرا، انہوں نے دوبارہ ٹیم بھیجی کہ جاؤ، جا کر کے دوبارہ سروے کرو مسجد کا۔ اور جب دوبارہ سروے ٹیم آئی نا، تو صرف سروے ٹیم نہیں آئی بلکہ پیچھے دنگائیوں کی ایک بڑی بھاری بھیڑ بھی آئی، اور وہ جوش میں نعرے لگاتے ہوئے، اپنے مذہبی جذباتی نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے انہوں نے طرح طرح کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اور جب اس طریقے سے جب وہاں آیا گیا تو پھر مسلمان بھی اپنی مسجد کی حفاظت کے لیے نکلا۔ اس نے کہا بھائی بات تھی سمجھ میں آنے والی تھی کہ بھائی سروے کر لیا تم نے، ایک دفعہ سروے ہو گیا تو دوبارہ سروے کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے جب مسلمان اپنے گھر سے باہر نکلا، اپنے مسجد کی حفاظت کے لیے اس نے کوششیں کی، تو پولیس نے اندھا دھند گولیاں چلانا شروع کر دی، اور پہلے رپورٹ آئی کہ 2 لوگوں کو مار دیا گیا، گولی لگ گئی، اور اب خبر ہے کہ 5 نوجوانوں کو پولیس کی گولی سے مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ 5 نوجوانوں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ بہرائچ میں بھی ایک بندے کو گولی لگی تھی، ایک لڑکے کو، وہاں پہ دنگا ہوا تھا، اسی طرح کا ماحول بنا تھا، تو وہاں ایک لڑکے کو گولی لگ گئی تھی۔ ایک لڑکے کو گولی لگی چونکہ وہ ہندو تھا، غیر مسلم تھا، اس وجہ سے فوراً ہمارے یو پی کے جو سی ایم ہیں، مکھیہ منتری یوگی جی نے فوراً اس کے ماں باپ کو اپنے پاس بلایا اور ان کو تسلی دی، ساتھ ہی ساتھ بتایا کہ ہم نوکری دیں گے گھر والوں کو، کچھ پیسے بھی دیے، 10-15 لاکھ روپے جو بھی ہوئے۔ ایک لڑکے کو گولی لگی، غیر مسلم تھا، تو پوری سرکار اس کے سپورٹ میں کھڑی ہو گئی، پورا شاسن پرشاسن اس کے سپورٹ میں کھڑا ہو گیا، اور سنبھل میں 5 نوجوانوں کو گولی لگی، کو ان کی خیریت بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا؟ یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے، یہ نیائے ہے، یہ آپ کہتے ہو کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تم وکاس صرف اپنوں کا کر رہے ہو اور مسلمانوں کا وناش کر رہے ہو۔ یک طرفہ فیصلے ہو رہے ہیں، یک طرفہ معاملات کیے جا رہے ہیں، اور پھر وہاں پر سنبھل میں جب گولی لگی تو یہ جو سیکولر نیتا ہے نا، جو مسلمان کو جھانسے دے کر کے الیکشن کے وقت 2-4 مرتبہ مسلمان کا نام لے کر کے جو مسلمانوں کا ووٹ بینک صرف حاصل کرنا جانتے ہیں، انہوں نے بھی کیا کیا؟ انہوں نے صرف 2-4 ٹویٹ کر دیا، بیان بازی کر دی، اور پھر وہ بھی بیٹھ گئے۔ جتنے بھی نیتا ہیں تمہارے ہمدرد کہے جاتے ہیں سیکولر نیتا، کوئی ایک بھی نیتا سنبھل گیا؟ ان 5 جو نوجوان مار دیے گئے ان کے گھر والوں سے ملا کوئی؟ ان کے سامنے تسلی کے 2 بول بولے کسی نے بھی ان کو کوئی دلاسا دیا ہو یا ان کے سپورٹ میں اترا ہو؟ وہ ٹویٹ کر دیے، بات ختم ہو گئی، کیا بیان جاری کر دیے، بات ختم ہو گئی۔ جبکہ کہیں کوئی اور مرتا ہے نا تو سب کوئی پہنچ جاتا ہے باری باری اپنی سیاست کی روٹی گرمانے کے لیے، لیکن مسلمان سنبھل میں گولیاں کھا رہا ہے
اور موت کے گھاٹ اتر رہا ہے صرف اپنی مسجد کی حفاظت کے لیے، لیکن آج مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر میں اپنے مسلمانوں سے بالخصوص یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں، یہ تمہیں جان بوجھ کر کے اس طرح کے معاملات اٹھا کر کے، مدعے اٹھا کر کے تمہیں اتیجت کیا جاتا ہے، تمہیں ابھارا جاتا ہے کہ اس طرح کے معاملات سنو گے، مذہبی معاملات جب پیدا ہوں گے، تمہاری مسجد مدرسوں پہ حملے ہوں گے، درگاہوں کو توڑنے کی باتیں ہوں گی، تو تم جذبات میں آ کر کے سڑکوں پہ اترو گے، اور پھر ہمیں موقع ملے گا تمہاری سب پنتیوں کو برباد کرنے کا، تمہاری جان لینے کا، تمہیں جیل میں بھرنے کا۔ یہ بار بار ہم مسلمانوں سے عرض کرتے ہیں کہ میرے بھائیوں، خدا را جب بھی اس طرح کے معاملات ہوں، خبردار اپنے جذبات پہ کنٹرول کیجئے، ٹھنڈے دماغ سے کام لیجئے، اور ان نیتاؤں کے چکر میں آ کر کے آپ سڑکوں پہ اترنے کے بجائے قانونی لڑائی لڑیے، اور انشاءاللہ اگر آپ قانونی لڑائی لڑیں گے تو جیت آپ کی ہوگی، فتح آپ کو ملے گی۔ لیکن اگر آپ جذبات میں آ کر کے سڑکوں پہ اترو گے تو ایسے ہی تمہیں گولیوں سے بھونا جائے گا، تمہیں پتھر باز بتا کر کے، تمہیں آتنکوادی بتا کر کے، تمہیں دہشت گرد بتا کر کے، تمہیں دنگائی اور فسادی بتا کر کے تمہارے گھروں کو بلڈوز کر دیا جائے گا، تمہاری سمپتیوں پہ قبضہ جما لیا جائے گا، اور تمہاری زندگی برباد کر کے تمہیں جیلوں میں ٹھونس دیا جائے گا۔ کوئی نیتا ودھایک تمہارا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے تمہارا مخلص۔ دیکھ لیجئے سنبھل کے حالات، کون کھڑا ہے آج ان مسلمانوں کے ساتھ سنبھل کے؟ کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ۔ اس لیے خبردار جذبات پہ کنٹرول کیجئے، اپنے جذبات میں آ کر کے اپنی جانیں مت گوائیے، اپنی املاک اور جائیداد اور پراپرٹی کو نقصان مت پہنچائیے۔ جان رہے گی نا تو ہماری لڑائی دیر تک چل سکتی ہے، جان ہے اگر تو۔ اس لیے جذبات پہ کنٹرول کیجئے۔ خاص طور پہ میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے ملک میں یک طرفہ معاملات ہو رہے ہیں اس وقت، اور نیائے نہیں، انیائے ہو رہا ہے اقلیتوں کے ساتھ، انصاف کا خون کیا جا رہا ہے، یہ اکثریت کو خوش کرنے کے لیے۔ لیکن آؤ دیکھو ہمارا اسلام کیا کہتا ہے۔ قرآن، ابھی میں نے جو آیت پڑھی، اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ اے ایمان والو تم انصاف پر ڈٹ جاؤ، انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ یہ گواہی تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وَأَبِي الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اور یہ گواہی چاہے تمہارے ماں باپ، سگے بھائی بہن، رشتہ دار، خاندان کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر حق کی بات ہے، انصاف کی بات ہے، تو تم وہ گواہی حق اور انصاف کے ساتھ دو۔ تمہارا اپنا نقصان ہو جائے سہ لو، سینے پہ گولیاں کھا لو، لیکن انصاف کا دامن نہ چھوڑو۔ چونکہ میں نے بتایا، حضرت مولا کائنات فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی حکومت، کوئی بھی ملک، کوئی بھی سماج کفر اور شرک سے تو آباد رہ سکتا ہے، لیکن کوئی بھی حکومت اور ملک ظلم سے کبھی آباد نہیں رہ سکتا، کوئی بھی معاشرہ ظلم کر کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے ہمارا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر حال میں تم انصاف پر قائم رہو، انصاف کا دامن نہ چھوڑو، اگرچہ انصاف کے تعلق سے تمہیں گواہی دینی ہو اور وہ گواہی تمہارے خلاف ہی جائے، تمہارے اپنوں کے خلاف جائے، ماں باپ کے خلاف جائے، بھائی بہن کے خلاف جائے، خاندان رشتہ دار کے خلاف جائے، لیکن پھر بھی وہ گواہی دو۔ ان یکن غنیا او فقیرا، یہ مت دیکھو سامنے امیر کھڑا ہے یا غریب کھڑا ہے، یہ مت دیکھو سامنے کوئی عہدہ دار کھڑا ہے یا رکشہ کھینچنے والا کھڑا ہے، انصاف کی بات ہے تو انصاف کی گواہی دو۔ یہ ہمارا اسلام ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بھائی؟ بابری مسجد کا جانتے ہو کیا ہوا معاملہ؟ یہاں حق نہیں دیکھا جاتا ہے، یہاں انصاف نہیں دیکھا جاتا ہے، یہاں آستھا دیکھی جاتی ہے۔ کورٹ نے مانا کہ یہاں پر کبھی بھی کوئی مندر نہیں تھا، کبھی بھی کوئی مندر کا کوئی نشان نہیں ملا، اور کورٹ نے یہ بھی مانا کہ یہاں پر مورتی لا کر کے رکھنا یہ بڑا جرم تھا، مسجد پہ حملہ کرنا بڑا جرم تھا، اور یہ جگہ مسجد ہی کی ہے، مسلمانوں ہی کی ہے،
تو بھائی مسلمانوں کی ملنی چاہیے. تو کہا نہیں مسلمانوں کو نہیں ملے گی، کیونکہ ہماری بڑی اکثریتی جو جماعت ہے، جو ہمارے ملک کا طبقہ ہے، وہ ناراض ہو جائے گا. ہم یہاں حق اور انصاف نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم یہاں آستھا کی بنا پر اس زمین کو ہندوؤں کو دے رہے ہیں. یہ انصاف ہوتا ہے، یہ ہمارے ملک کا انصاف ہے، اور یہی انصاف سنبھل میں ہو رہا ہے، اور یہی ملک تمام جگہوں پہ ہو رہا ہے. گیانواپی مسجد میں ہوا. او بھائی، اگر بابر نے مندریں توڑے تھے تو ہمارے ملک کا دستور کس کام کے لیے ہے؟ ہمارے ملک کا آئین کس لیے ہے؟ اسی ہمارے ملک کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آزادی کے بعد جو بھی مذہبی جو ہے جگہ ہے، مندر ہے تو وہ مندر ہی رہے گا، مسجد ہے تو وہ مسجد ہی رہے گی. اب اس کے بعد کوئی بھی عمارت تبدیل نہیں ہوگی. یہ ہمارے ملک کا آئین کہتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ جب ظلم کی حکمرانی آ جائے اور اپنا پرایا دیکھ کر کے انصاف کا خون ہونے لگ جائے، تو بھائی پھر جو چاہے تمہارا کرشمہ ساز کرے.